میری پیاری بہن عافیہ کے لیے ہاتھ سارے اٹھا دو. جس پاکستان سے تو ہمیں اس لیے بھی ایسی میں نے بتایا نا کیوں نہیں محبت ہوگی جس طرح میں نے وہی محبت میں نے عافیہ میں کوٹ کے ڈالی. اور وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتی تھی. وہ تو امریکہ گئی تھی ڈاکٹری کرنے, لیکن اس نے بدل دیا تھے, نہیں میں ایجوکیشن میں کروں گی اور میں اس ملک میں وہ چراغ روشن کروں گی. ایک ہمیشہ کہتی تھی کہ میں ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کروں گی جہاں صدر کا بیٹا اور ایک پلمبر کا بچہ صدر ایک چھت کے تلے پڑھیں گے. اور جب وہ کبھی آپ کو میں کیا بتاؤں, جب ابھی کار میں جا رہی ہوتی تھی, مجھے ایک دفعہ کا پکا یاد ہے کہ ہم جا رہے تھے تو شاید میرے ہسبینڈ اس وقت ڈرائیو کر رہے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ عافیہ رو دارو قدر میں نے کہا عافیہ اس کا, تو دیکھا ان کا باہر کیا ہو گیا جو یہ تک, تو دیکھا وہ جو بچے کچرے میں سے وہ کچرا نکال کے چھوٹے چھوٹے بچے 10-11 سال کے وہ اپنے کچرے میں ڈال رہے تھے, بہت گندگی جو ہوتی ہے نا وہاں سے نکالتے. تو وہ بندہ بیٹا کیوں رو رہی ہو, کیا ہو گیا؟ امی یہ ہمارے پاکستان اس لیے بنا تھا, یہ میری پاکستان کی عوام ہے. امی زارو قطع رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی امی یہ ہمارے محبوب کی امت ہے, آج یہ کچرے میں سے یہ کھائیں گے. امی میں جا کے علم حاصل کر کے دیکھیے گا یہاں کیسا ان کو میں علم کی دولت دوں گی. امی سب سے بڑی چیز ہے علم. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں پہلے یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو تم روزہ رکھو, پہلے کہا اقرا کہ پڑھو. امی خدا کے واسطے ان کو تعلیم ہو, یہ کیا آپ دیکھو. تو میں نے کہا بیٹا یہ تو ہے کرنا, اب تم یہ کرنا. تو یہ بولے امی میں وہ انسٹیٹیوٹ کا میں نہیں بنوں گی ڈاکٹر, میں کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے میں امریکہ جا رہی. اور اس نے وہی کیا, وہ جا کے اس نے سائنس میں کیا اور اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی. اس نے ہر جگہ ٹاپ کیا, بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں امریکہ کی اس نے ٹاپ کیا. وہاں کے پروفیسرز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, وہاں کے پروفیسرز نے اس کے بارے میں اتنے بہترین بیان دیے. تو چلو ٹھیک کیا کر, اس کو بند کر لیا. تو پھر اب آپ خود سوچیں, وہ کہتی تھی نا وہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے بس ایسے کہتی تھی کہ پاکستان زندہ ہے. وہ یہی کہتی تھی کہ امی یہ بہت بڑی نعمت ہے, ہر وقت مجھ سے کہتی تھی امی یہ ایک خطہ مل گیا ہے, اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس کی سلامتی کی دعا مانگے. میں پڑھ کے آ جاؤں یہ سلامت رہے, پاکستان سلامت رہے, اس کو گلزار بنانا, اس کو روشن کرنا تو ہمارا کام ہے. امی آپ فکر نہ کریں. جب جاتے وقت اس نے مجھ سے کہا تھا, اس کو رات کا وقت تھا جب فلائٹ جا رہی تھی, بجلی چلی گئی, تو ایک دم کہتی امی آپ کیا فکر کرتی ہے, ابھی پھر تھوڑی دیر آج اس کو روشن کرنا تو ہمارا کام ہے امی, میرا کام ہے. چلیے آپ میں جاتے وقت سے یہ الفاظ کہتے, مجھے ابھی تک وہ یاد آتے کہ امی پاکستان کو روشن کرنا تو میرا کام ہے, اور تجھے اندھیری گوٹری میں ڈال دیا. اللہ آپ صبر کریں, آپ کے ساتھ پوری قوم ہے, آپ کے ساتھ. لیکن یہ بات ہے میں اللہ کی شان دیکھتی ہوں کہ عافیہ کو تو کوٹری میں بدترین طریقے سے ڈال دیا, لیکن اللہ کی شان میں دیکھتی ہوں کہ اللہ میاں نے بے شمار اس سے ہاں, اور اس کے ابھی میں وہ بھی سناؤں گی آپ کو کہ بے شمار بیٹے اور بیٹیاں مجھے ہدایت کر دی جو مجھ سے والہانہ محبت کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سچا قصہ ابھی کا سناتی ہوں. ابھی جو اس کوٹری میں اس کی لائٹ بند کر دی, بالکل اندھیرا کر دیا بالکل جج صاحب نے. وہاں تو جج کا آرڈر چلتا ہے کہ جج صاحب نے دیکھا, آپ بھی سن لیں, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ بند کر دیا. اور اس نے جب جاتے وقت جیل میں یہ پوچھتے ہیں نا یہ سزا کے بعد کو یہ خواہش بتا دو کیا ہے جیل میں, تو اس نے یہ کہا کہ ایک خواہش ہے کہ میری صفائی وغیرہ یہ کرنے کے لیے مرد نہ آئے میری کوٹری میں, خواتین آئے جو بھی کرنے کا. چلو ٹھیک, تو خواتین کرتی تھی, بہت مسلمان ہوئی ہیں اس کی حالت دیکھتے. خیر وہ تو چھوڑے, بات کی بات ہے. بات یہ ہے کہ وہ اندھیرا, تو باہر جو گارڈ ہوتے ہیں نا, گارڈ جو گھومتے, انہوں نے دیکھا کہ اس کی کوٹری سے اتنی روشنی آ رہی ہے. وہ بہت ہوا, وہ قریب آیا جلدی. اس نے دیکھا کہ عافیہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے, وہ پڑھ رہی ہے, اور اس کتاب کے اندر سے روشنی آ رہی ہے جو پوری. اس نے کہا اتنی ٹھنڈی اور اتنی ویسی روشنی تھی کہ ایک دم میں بھاگا گیا, اور میں نے اور گارڈ سے کہا جو دوسرا ہے, بھائی چل چل یہ دیکھ, اس کی تو بجلی بند ہے, اس کو تو روشنی اندھیری کوٹری میں بند کیا ہوا. اور
وہ بھی آیا بھاگ کے, اس نے کہا دیکھا, اس نے فوراً اس کا دروازہ کھولا اور اندر گئے دونوں, اور انہوں نے کہا سب سے کہ بھئی دیکھو خیر. وہ ہوا یہ کہ جو دوسرا آدمی تھا اس نے ارشاد قرآن لے کے اور اس نے کہا یہ کیا ہے, تم ایسے ڈر جاتے. اس نے عافیہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, اس نے کہا پتہ نہیں قرآن کا یا کیا, پر اس نے وہ ہاتھ میں لے لیا آدمی نے اور جلدی سے باہر نکل آیا. اب جب وہ ہاتھ میں لے آیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سمجھا اب روشنی بند ہو جائے گی, تو اس نے کہا میں تو ہاتھ میں لے کے بھاگا وہ کتاب اور دروازہ بند کر دیا, تو دیکھا چھت پر سے روشنی آ رہی تھی. وہ کہا میں تو دیکھ کے بھاگ گیا اور میں آیا وہاں. اس نے فون کیا اور اب وہ مسلمان ہو گیا, اور اس نے بس یہ کہ دیکھیے وہ پڑھ رہی ہے اور اس پر سے روشنی آ رہی. خدا کی قدرت, یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. لیکن اس نے ہمیشہ پاکستان, اور یہ عجیب بات تھی اس میں کہ وہ خالی مسلمانوں کے لیے نام نہیں کرتی تھی, جو بھی دینا ہوتا تھا ان کا تو میں تو انسانیت کے لیے کروں گی, چاہے وہ ہندو ہو چاہے کافر ہو, ان سب کو دیتی تھی, ضرورت مندوں کو. اور ایک سب سے بڑی چیز جو تھی اس کو بچوں سے بوڑھوں سے بڑی محبت تھی. تو وہ امریکہ میں نے خود دیکھا, میں وہاں تھی بوسٹن میں, کہ وہ جاتی تھی وقت نکال کے اور وہاں کی جو بوڑھی عورتیں تھیں ان کی بھی خدمت کرتی تھی ہاسپٹلوں میں, اور جا کے وہ کرتی تھی کہ یہ بوڑھی ہیں ان کو, ہر ایک کی وہ محبت تھی. تو وہاں کوئی مسلمان تھے, وہاں سب یہودی تھے یا عیسائی تھے, ان سے بہت محبت کرتی تھی بوڑھوں سے. بس اس کا مقصد خدمت تھا, خدمت کرنا کسی کی. میں تو خود یہی کہتی کہ عافیہ تو روشنی ہے, اگر یہ اس کو نہ لائے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ اندھیروں میں نہ ڈوب جائیں. ابھی تو وہ وہاں کوٹھی میں بھی روشنی کر رہی ہے. خدا کی قدرت ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس اندھیری کوٹھی میں بھی روشنی کر رہی ہے. تو پھر اللہ کے حکم سے یہاں آ کے پاکستان کو منور نہیں کرے گی. عافیہ کے لیے ہاتھ سارے